अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज बहुत दिन के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम साफ़ी, जिनसे हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान अजीब पोजीशन में है। एक तरफ तो मगरबी दुनिया का प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है, रशिया का प्रेशर है, ईरान का प्रेशर है और हिंदुस्तान का भी प्रेशर है, और दूसरी तरफ तालिबान का अपना प्रेशर है, और दरमियान में पाकिस्तान फंसा हुआ है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी सूरत हाल में मुल्क को भी ले आए और तालिबान को भी ले आए जहाँ पे कोई एक्सेप्टेबल नतीजा निकल सके। तालिबान से सबसे बड़ा मुतालबा इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी ट्वीट में किया कि उनको चाहिए कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए ताकि दुनिया उनको रिकग्नाइज़ करने में आसानी हो। दुनिया को वो ये कह रहे हैं कि तालिबान को रिकग्नाइज़ करें, आप उनके साथ मिलें, उनको मुआशी तौर पे जो उनको मदद की ज़रूरत है वो करें। ये किस हद तक जायज़ है, ये किस हद तक सही है, पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए, ये चल के हम बात करते हैं सलीम साफ़ी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी। वालेकुम सलाम दरूर साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब। वालेकुम सलाम आपको भी। और आपको मैं ये बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा मुखातिब करते हुए तालिबान को कि बेहतर ये है कि आप अपनी हुकूमत में उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी शामिल करें। ये ख्वाहिश है मेरे ख्याल में, एक हमारी तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन तमाम दुनिया की एक ख्वाहिश है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, जिस पे अभी तक एग्री नहीं किया। हमारी इस ख्वाहिश को क्या वो इस वक्त कोई नोटिस लेंगे इसका? इसके आप मतलब जानते हैं कि मेरे ख्याल में तालिबान इस पोजीशन में अभी इस मूड में नहीं है कि वो अब बाहर की दुनिया की कोई बात माने। अब रऊफ साहब देखें, आप हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं और इन मामलात को हमसे बेहतर समझते हैं कि मेरे ख़्याल में तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी टीम ने ये जो मीडिया के ज़रिए तालिबान से मुतालिक मुतालबात या फिर उनकी वकालत जिस तरीके से शुरू की है, तो शायद ये बहुत जल्दी तालिबान को अपना मुखालिम और दुश्मन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुखालिफ ज़रूर बना देंगे। अब पहली बात तो ये है कि ये डिमांड सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। काबुल पे तालिबान के कब्ज़े से पहले जो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान, वो जो ट्राइका प्लस था, उन सब ने जॉइंटली ये डिमांड किया था कि हम तालिबान की इमारत इस्लामी को कबूल नहीं करेंगे और उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहिए। फिर अब उनसे ये मुतालबा वो यूएन का भी है, वो अमेरिका का भी है, वो चीन का भी है, वो रूस का भी है। लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए इमरान खान साहब या पाकिस्तान पब्लिकली क्यों आते हैं मैदान में। मसलन हम कहते हैं चीन के बारे में कि हम और चीन ने आपस में जो बात करनी होती है तो वो हम मीडिया के ज़रिए नहीं करते, हम आपस के ज़रिए करते हैं। तो वो जो मुताल्लिका लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे तालिबान के साथ राब्ते में हैं, और अगर उनके लिए वो बनाना इतना आसान होता या उसके लिए तैयार होते तो वो बना लेते। दूसरी बात, एक तरफ इमरान खान साहब उनकी वकालत करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं, एक तरफ हमारा मुतालबा ये है दुनिया से, और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी करते कि उनको इंगेज करें, उनको तस्लीम करें। उस पर भी तालिबान नाराज़ होते हैं। भाई वो कहते हैं आप कौन होते हैं हमारी वकालत और तर्जुमानी करने वाले, क्योंकि इस वक्त उनके सामने अपने मुल्क में ये सवाल दरपेश है कि वो अपने आप को एक इंडिजिनस और ख़ुद मुख्तार इकाई पाकिस्तान या किसी के असर से आज़ाद हुकूमत या तंजीम साबित करे। तो जब पाकिस्तानी हुक्मरान इस तरह करते, भाई उनका अपना वज़ीर ख़ारजा है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका वज़ीर दाखिला है। कल यूएन के नुमाइंदों का वफ़द सिराजुद्दीन हक्कानी से मिला है। उस रोज़ कतर के ज़रिए उनके साथ रोज़ाना अमेरिकन का वो राब्ता होता है। रूस का सफारत खाना उधर है, चीन का सफारत खाना उधर है। तो आप वो सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो अगर अपने आप को क्वालिफाई करना चाहते हैं रिकग्निशन के लिए और अपनी हुकूमत को इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं तो वो कर लेंगे।
اگر نہیں کرتے تو بھی مثلاً ہم کیا ایران کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں یا، لیکن افغانستان کے مخصوص حالات ہیں، تو جب جوائنٹلی ہم نے ایک کچھ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے مطالبات کرنا پبلکلی میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. خواہش مطالبہ ہم سب کا یہی ہے اور ہونا چاہیے، ریجنل کنٹریز کا بھی اور ورلڈ کا بھی، کہ طالبان انکلوسیو گورنمنٹ بنا دے جس میں تمام ایتھنیسٹیز کو اور تمام گروپوں کو نمائندگی دی جائے اس میں. سلیم صافی، یہ فرمائیے آپ کے اس وقت سب سے بڑا پریشر ایک تو یہ ہے اور دوسرا ان کے معاشی پریشر ہے. کل میں پڑھ رہا تھا ان کے نمائندے کا ایک ٹویٹ، خبر میں بلکہ چل رہا تھا ٹکر، کہ دنیا کو چاہیے کہ معاشی طور پہ ہمیں تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے امداد ہمیں دے. تو امداد اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انکلوسیو گورنمنٹ کے ساتھ. ہمیں ٹھیک ہے پاکستان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا اس کے لیے وہ تیار ہوں گے؟ مطلب آپ اگر دیکھیں تو دیکھیں عبدالرؤف صاحب، ایک تو ان کا فٹ سولجر ہے. ہم جو فوٹیجز دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس ان کی حرکتوں کی کچھ چیزیں آتی ہیں تو فٹ سولجر تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں میں اگر آپ دیکھیں تو عام ورکر جو ہوتا ہے وہ آپ طاہر القادری کا دیکھیں، آپ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں، وہ آپ کسی اور کا دیکھیں، تو وہ بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے، دنیا کے تقاضوں سے بے خبر ہوتا ہے. وہ اپنے لیڈرشپ پہ بلائنڈلی وہ یقین رکھتا ہے. آپ مذہبی معاملات کو بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو طالبان کی لیڈرشپ ہے، دیکھیں آپ ان کے پگڑیوں پہ اور ان کی چادروں پہ اور ان کی سادگی پہ نہ جائیں. انہوں نے 40 سال جنگ میں گزارے. اس جنگ کے دوران وہ CIA سے بھی ڈیل کرتے رہے، وہ سراؤنڈنگ کنٹریز کے انٹیلیجنس سے بھی ڈیل کرتے رہے. پھر ان کا پچھلی حکومت کا تجربہ تھا، پھر پچھلی حکومت کے بعد انہوں نے، اب دیکھیں انہوں نے کتنی زبردست ڈپلومیسی کی. انہوں نے امریکہ اور زلمے خلیلزاد جیسے لوگوں کو بھی بالکل چکرا کے رکھ دیا. اس دوران کچھ مرحلوں پہ انہوں نے پاکستان اور رشیا اور ایران، چین جیسی طاقتوں کو بھی چکرا کے رکھ دیا. پہلے ان باقی ممالک کو سرپرائز ملتا رہا، آخری ہفتے میں انہوں نے امریکن کو سرپرائز دے دیا. تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا تقاضا ان سے کیا ہے. وہ اپنے اکنامک مشکلات سے بھی آگاہ ہیں. لیکن اس وقت ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو مختلف ان کے لیئرز ہیں ان سب کو بھی مطمئن کرنا ہے. ایک ان کے اندر نظامی کا جو جہادی ہے اور جو سیاسی ہے ان کی بھی تقسیم ہے. دوسری طرف ان سے ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے. مثلا چائنا کا اپنا ڈیمانڈ لسٹ وہ زیادہ ڈیموکریسی اور ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے، وہ ETIM سے ہے. رشیا کا اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ ان کو جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. رشیا کا ڈیمانڈ وہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے متعلق ہے، وہ تاجکوں کو ایکوموڈیٹ کرنے سے متعلق ہے. ایران کا ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم مغربی معیارات کے مطابق خواتین کو حقوق دے دو، یہ کر دو وہ کر دو. ایران کے اپنے مطالبات وہ دوسری طرح کے ہیں. پاکستان کے ان سے ڈیمانڈ جو ہے وہ TTP اور اس سے ریلیٹڈ ہیں. اور پھر پاکستان چونکہ کچھ نہ کچھ مغرب کی بھی نمائندگی ان کے سامنے کرتا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کو ریکگنیشن ملے، تو اس لیے ہم بھی وہ کرتے ہیں. لیکن مغرب کے UN کے مطالبات کچھ اور طرح کے ہیں. تو اس وقت طالبان مختلف سگنلز دے رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ایران کے حوالے سے ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ایران بہت ناراض ہے پاکستان سے پنجشیر کے معاملے میں. ابھی آپ نے پنجشیر کا ذکر کیا، اس سے مجھے خیال آیا کہ ان کے میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں ہیں کہ پاکستان کا رول انہیں پسند نہیں آیا. ہندوستان پہلے سے آپ کو پتہ ہے غصے میں، غم اور غصے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پریشر بہت زیادہ ہے. مغرب بھی ناراض. پاکستان کے لیے راستہ کیا کھلا رہ جاتا ہے ایسی صورتحال میں؟ نہیں رؤوف صاحب، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ایران اتنا برہم نہیں ہے ان کا گورنمنٹ. ایک ایران کے اندر بھی ایک مشہد گروپ اور تہران گروپ کا ایک تقسیم ہوتا ہے. مثلا ابھی تک ایک تو یہ کہ انہوں نے اگر کوئی پاکستان بیشنگ کی ہے یا طالبان بیشنگ کی ہے تو وہ میڈیا میں ہوا ہے یا پھر احمدی نژاد صاحب نے کیا ہے جو کہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن کی حیثیت رکھتے ہیں. ہاں ان کی گورنمنٹ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ایک تو پچھلے سالوں میں پاکستان کا تو صرف نام لیا جاتا رہا، لیکن اب تو بہت سارے لوگوں نے وہ سب لکھ دیا ہے کہ پچھلے سالوں میں ملیٹریلی
طالبان کو سب سے زیادہ ایران نے سپورٹ کیا ہے، تو اس حساب سے ایران کی توقعات بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ایک معاملے پہ طالبان نے ایران کو بالکل ڈیلیور کر دیا۔ مثلا پچھلی مرتبہ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جنگیں طالبان کی وہ ہزارہ کمیونٹی سے ہوئی تھی۔ اس مرتبہ آپ دیکھیں طالبان نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، لیکن سب سے آخر میں انہوں نے چھوڑ رکھا تھا بامیان کو، اور جو ہزارہ کمیونٹی کے صوبے ہیں ادھر جو ابتدائی ارینجمنٹ بھی ہوئے تو تاجک یا ازبک صوبوں کے برعکس انہوں نے وہ ان کے مشورے سے کیے۔ البتہ جو گورنمنٹ کی کمپوزیشن ہوئی تو اس میں طالبان کے اندر جو لوگ ایران کے قریب سمجھے جاتے تھے، مثلا مولوی صدر ابراہیم تھے یا عبدالقیوم ذاکر تھے یا مولوی گل آغا تھے، تو اس میں ان کو اہم پوسٹیں نہیں ملی، صرف ایک گل آغا جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن گئے۔ اور دوسرا ایران کی بھی یہ خواہش ہے کہ تاجکوں کے ساتھ ان کی ایک لنگوسٹک بنیاد پہ اپنا وہ ہے، جس طرح تاجکستان نے سب سے زیادہ سٹینڈ اس وقت لیا ہوا ہے۔ ایکچوئل اس وقت جو زیادہ ناراض ہے پریکٹیکلی وہ تاجکستان ہے، اور تاجکستان وغیرہ کی وجہ سے وہ رشیا نسبتاً زیادہ وہ ہے، لیکن چونکہ ایک براڈر کنسنسس شروع میں ہوئی تھی ان ریجنل کنٹریز کی کہ بھائی ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے تو وہ اکٹھا اٹھائیں گے۔ اچھا، مغربی ملکوں کی میں پڑھ رہا تھا مختلف ٹویٹس وغیرہ، ان کا سب سے بڑا جو بہت سے ملکوں کا ہے وہ عورتوں کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ خواتین کو بہت زیادہ پسماندہ رکھا جا رہا ہے۔ ان پہ کل کی خبر بھی تھی کہ آفیسز وہ گئی ہیں، ان کے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ اس معاملے میں کیا یہی سختی چلتی چلی جائے گی یا کوئی نرمی مطلب آپ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں رؤوف صاحب، جو طالبان کی پچھلی حکومت تھی اس کی بنسبت تو اب کے بار کچھ حوالوں سے وہ بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کچھ تاریخ کا اور وقت کا جبر بھی ہوتا ہے اور ٹیکنالوجی کا جبر بھی ہوتا ہے۔ مثلا ان کی پچھلی حکومت میں تصویر بھی الاؤڈ نہیں تھا اور کیمرہ بھی الاؤڈ نہیں تھا، لیکن پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے جو ویڈیو ہے اور جو موبائل کیمرہ ہے اس کو اپنی جنگ کے لیے بھی ایک میجر ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ پھر اس دوران کچھ سوسائٹی میں تبدیلیاں ایسی آئی ہیں کہ آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ اگر تصویر کو وہ حرام قرار بھی دے تو ہر بندے کے ہاتھ سے موبائل چھیننا ہوگا، اور موبائل تو پھر کیا ہوگا۔ تو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مثلا پچھلے دور میں خواتین کو بالکل تعلیمی ادارے بند رہے، اب کے بعد انہوں نے ان کو اسکارف پردے کے ساتھ اجازت دے دی ہے۔ پھر تیسری کام یہ کہ مثلا میڈیا میں بھی خواتین کو الاؤ کیا ہے انہوں نے، لیکن پردے کے ساتھ۔ اب یہ طالبان کے حساب سے جو ماضی کے طالبان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یا مثلا پچھلی مرتبہ داڑھی رکھنا بھی لازمی تھا اور داڑھی کا مخصوص سائز بھی ضروری تھا۔ اب اس وقت جو ہے نا کلین شیو لوگ بھی کابل میں بھی پھر رہے ہیں، حکومتی ذمہ دار بھی ہیں، اور میڈیا پہ بھی انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں، لیکن میرے خیال میں اور ان کے اندر بھی لہریں ہیں۔ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ ان میں ہارڈ لائن بھی ہے، ان کے اندر سافٹ لائن ہے، تو ایک تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ویسٹ کو مطمئن کرنا ہے، کچھ اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے ریکگنیشن کے لیے، کچھ انہوں نے اپنے فٹ سولجر کو اور ان کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ اس لیے یہ کچھ آزادیاں تو ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ اس کو بھی بہت بڑا انقلابی قدم سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اگر ویسٹرن معیارات کے مطابق دیکھیں یا عالمی تقاضوں کے مطابق دیکھیں تو ان کے نزدیک یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو طالبان کر رہے ہیں اور وہ جو ویسٹرن معیارات ہیں اس میں تو بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ جلدی کے ساتھ وہ اس کو فل نہیں کیا جا سکے گا۔ تھینک یو سلیم صافی، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طریقے سے طالبان
آہستہ آہستہ ان اقدامات کی طرف بڑھیں. سب سے بڑی جیسے انہوں نے بتایا کہ ابھی معاشی ٹیم جو انہوں نے بنائی ہے اس ٹیم میں انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو باہر کے پڑے ہوئے ہیں, وہ کلین شیون بھی ہیں, یہ بدلے ہوئے طالبان ہیں. ہم امید یہی کریں گے کہ ایک ایسی انکلوسیو گورنمنٹ بھی وہ جلدی اناؤنس کر دیں جو مغربی دنیا کو بھی, چائنا کو بھی, روس کو بھی اور باقی ملکوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, اور پاکستان کے اوپر پریشر بھی کم ہو جو اس وقت بہت زیادہ ہے. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اجازت دیجیے بریک کی. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال موجود ہیں, سابق میئر ہیں کراچی کے. ان کے دور میں ایک بہت ہی اچھا کام ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ کراچی صاف بھی ہو گیا, پینے کا پانی بھی اویلیبل ہو گیا لوگوں کو, اور ایڈمنسٹریٹولی بھی کافی بہتری نظر آئی تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے, آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی اس حوالے سے کہ کراچی میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی یعنی پینے کے پانی کا ہے. چل کے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے, اور بھی سوال ہیں کراچی کے حوالے سے, وہ بھی سامنے ان کے رکھیں گے. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے, یہ تو بات ہر تقریباً آنے والا جو لیڈر ہے وہ آتے ہی یہ کہتا ہے کہ کراچی میں پانی کے مسائل کا میں حل کر دوں گا جلد سے جلد, چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا آخر؟ روف صاحب, میرے زمانے میں جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی کراچی کے پانی کا مسائل حل ہوا تھا, اور ہم نے جو ہے وہ کراچی میں پانی کی تمام چوریاں روکی تھیں, ہائیڈرنٹ بند کیے تھے, لائنیں ڈالی تھیں, اور سب لوگ اس وقت کے لوگ گواہ ہیں. کوئی ایسا اس طرح کا ایشو نہیں تھا. آج ایشو یہ ہے کہ جو لیڈران قوم ہے, جو گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ 4 سال تک یہ MQM کا میئر رہا یہاں پہ, انہوں نے اتنے ہائیڈرنٹس بنائے ہیں شہر میں انلیگل کہ پانی ہے, اور اربوں روپے کا روزانہ اربوں روپے کا پانی چوری کر کے کراچی والوں کو بیچتے ہیں, انہی کی لائنوں سے پانی چوری کر کے. تو پاکستان میں بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ پانی کے چوری کرنے والے لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے. تو جس دن یہ لوگ کوئی بھی کردار والا آدمی آ جائے گا وہ ٹھیک کر دے گا, یہ آرام سے ٹھیک ہو جائے گی ساری چیزیں, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہو گیا کردار والا آدمی آ جائے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لائنیں نہیں ڈالنی ہیں, آبادیاں بہت پھیل گئی ہیں اور پانی کی قلت تو ہے ہی. کراچی میں بھی رہا ہوں, مجھے بھی معلوم ہے پانی کی بہت قلت ہے, اور میں جب تھا تو ہم 3 طرح کے پانی منگوا رہے ہوتے تھے, یعنی پینے کے لیے الگ سے پانی, کھانا پکانے کے لیے الگ سے پانی, اور نہانے کے لیے الگ سے پانی. تو یہ بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے عام آدمی کو. اس کے لیے کیا اب لائنیں ڈالی جائیں گی, بڑا پروجیکٹ بنے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیے کراچی میں K4 کا ایک منصوبہ میرے زمانے میں چھوڑ کر آیا تھا میں, اس پہ 3 سالوں سے کوئی کام نہیں ہوا ہے. K4 جو ہے وہ بننا ضروری ہے. 260 ملین گیلن پانی کراچی میں آنا ہے, اور اس کراچی میں جب وہ پانی آئے تو پھر کراچی میں تمام کراچی کے میں نیٹ ورک جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو پانی آئے گا 260 ملین گیلن پانی, وہ تو ایک جگہ تک آئے گا, وہاں سے اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے لائنیں ڈالنی پڑیں گی آپ کو. وہ لائنیں ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کو ڈالنی پڑیں گی. اب ایشو یہ ہو گیا کہ پہلے وہ 50% پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو 100% اپنے ذمہ لے لیا ہے, لیکن لے کر اس کو بیٹھ گئی. اب وابدہ جیسی آرگنائزیشن کو جس نے پانی کی لائن کبھی نہیں ڈالی ہے, اس کو یہ کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا گیا ہے کہ اب وابدہ بنا, پہلے یہ FWO بنا رہے تھے, اب یہ وابدہ والوں کو دے دیا گیا ہے. 12-13 ارب روپے آلریڈی اس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں. 24 ارب روپے کا پروجیکٹ 100 ارب روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو یہ ساری مس مینجمنٹ ہے, نااہل لوگ جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں آ کے, اور ان کی نااہلیوں کی وجہ سے کاسٹ آف جو ہے وہ پروجیکٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کام نہیں ہو کر دے رہا, اور مسائل جو ہے ایکومولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کام ہوئے ہیں سارے, اس سے پہلے بھی کام ہوئے ہیں سارے, اور یہ دوبارہ ہو سکتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس کے لیے جیسے کیمپین کر رہے ہیں, تو آپ کی کیمپین میں اور کس کو ملائیے گا ساتھ؟ آپ مطلب کس کو پریشرائز, آپ تو ظاہر گورنمنٹ سے ہی کہیں گے نا, اور کس کو ساتھ ملائیں گے؟ صاحب ایسا ہے کہ دیکھیے ہم تو اس وقت ہمارے پاس, ہم تو حکمرانوں کو ہی آواز دے سکتے ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, گراس روٹ لیول پہ ہمارے پاس نالج ہے, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. کراچی کے یہ مسائل ہیں, اور ایون کہ ہم تو تمام جگہوں کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے, ریونیو ہب ہے. تو یہ تو اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, ایک ایشو ہے. بار بار بولتے, میں صرف آج جو میں نے بات کی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج کہ دیکھیے ہمارے ملک میں انٹرنل سیکیورٹیز کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. آپ کے ایکسٹرنل بارڈرز ہیں وہ سارے
بہت زیادہ بزی ہوئے ہیں. افغانستان کی جو سچویشن ہے آپ ہم سب کے سامنے ہے, اس کا جو ہے وہ فال بیک پاکستان پہ ہوگا. ڈیفینیٹلی جب پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ جب پاکستان میں کوئی کاروائی کریں گے تو وہ اپنی فوج تھوڑی اتارنی ہے. انہوں نے یہاں پر اپنے سلیپر سیلز کو اس کو جو ہے وہ انہوں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اب وہ جب ہوگا یہاں پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کراچی میں ایسے حالات ہیں, ہر گلی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آگ لگانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ آپ نہ ان کو پانی دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو روزگار دے رہے ہیں, نہ اس کو آپ کچرا اٹھا رہے ہیں, نہ اس کو رات میں بجلی دے رہے ہیں, نہ صبح آپ اس کو گیس دے رہے ہیں, نہ اس کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, کوئی اس کو ہوپ نہیں ہے. تو میں بار بار حکمرانوں کو یہ آواز دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری بیڈ گورننس کا ایشو ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن گیا ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دشمن کو ہمارے مخالفین کو ملک کے اندر بہت سارے ایسا مٹیریل مل جائے گا جس کو وہ ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے میرا کیس. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, چونکہ پانی کے ساتھ ہی آپ نے دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے, اس میں کچرے کا بھی بہت بڑا مسئلہ آپ نے کہا ہے. یہ پچھلے دنوں جو گورنمنٹ نے نالوں کی صفائی کا کہا کہ ہم نے بہت حد تک کر دی ہیں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کچرے اٹھانے کی بھی بات کی ہوئی, تو اس معاملے میں نئے ایڈمنسٹریٹر ہمارا اس میں بڑا اصولی سے اختلاف یہ ہے کہ جب ٹینیور ختم ہو گیا تو آپ کو الیکشنز کرانے چاہیے. تو اگر یہ آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اگر آپ اس کو جواز بناتے ہیں تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ کل کو جب وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو وہاں پہ بھی پھر کسی کو ایڈمنسٹریٹر لگا کے صوبہ چلانا چاہیے. کل کو جب پھر جو وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو تو کوئی بھی جو ہے وہ نان ڈیموکریٹک پاور آ کے وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر لگا دے, ملک چلائے پھر. تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر کو چلانا, کراچی جیسے شہر کو چلانا. نمبر 1 ہم تو اس کو ایک تو مانتے نہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے کارکردگی کی بات کی, مجھے اب تک کوئی نظر نہیں آئی. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا نالوں کی صفائی اور کچرا اٹھانے والا جو معاملہ ہے یہ کسی ایک مہم کا صرف حصہ نہیں ہونا چاہیے. روب صاحب یہ جو نالوں کی صفائی ہے یا جو کچرا اٹھانا یہ ڈیلی روٹین کا حصہ ہے, ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. یہ روزانہ کا کام ہے. یہ کسی ایک مہم کے ذریعے آپ کہیں گے کہ آج آپ نے نالوں کی صفائی کر دی اور آپ کا کام ختم ہو گیا, نہیں, دس از ناٹ رائٹ. اس لیے کہ جو وہ 3 مہینے 2 مہینے کے بعد جو وہ نالا دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جائے گا. تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات. جو پاکستان میں جو فیصلے کرنے والے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی یہ روز کا کام, روز یہ والا کام کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا, کوئی وزیر نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کا نظام ہے, یہ اس کا کام ہے, روز کا کام ہے. اس کو امپاور کریں, اس کو آپ اختیارات اور وسائل دیں, جب جا کر یہ چیز ہوں گی. یہ کام وزیر اعظم کے دیکھنے کے, وزیر اعلیٰ کے دیکھنے کے نہیں ہے, اور نہ این ڈی ایم اے کے دیکھنے کے. نالوں کی صفائی یہ کسی کونسلر کا, کسی یو سی ناظم کا کام ہے. آپ کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ سینسس ہونا چاہیے پہلے, اس کے بعد مطلب وہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن اب اس کے بارے میں گورنمنٹ کہتے ہیں سنجیدہ ہیں, ہم وہ پہلے وہ کروائیں گے, اور پھر لوکل باڈیز کے الیکشن بھی اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کیے جائیں گے کہ جب سینسس رپورٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد تمام الیکشن ہوں گے. تو اس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ نہیں, ایسا ہے کہ دیکھیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا سینسس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سینسس کی جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں صحیح کرنے کی کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں, اور اب یہ سارے ہی اسٹڈیز یہ والی بات کر رہی ہیں, سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, تو اس والی بات کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے. تو پروونشل گورنمنٹ یہ جواز بنا رہی ہے الیکشن نہیں کرانے کے لیے. اور اگر یہ بات اگر ٹھیک ہوتی تو اگر آپ یاد کریں کہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو 2017 میں سینسس ہو چکے تھے جس کا رزلٹ نہیں آیا تھا, لیکن انہی ہلکی پھلکی جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کر کے اسی سینسس پرانے والے سینسس کی رپورٹس کے اوپر الیکشنز کرا دیے گئے تھے. تو ابھی بھی جو ہے وہ الیکشنز کو اس سے ٹیگ نہیں کرنا چاہیے, الیکشنز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سینسس کا. دوسری بات ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سینسس صحیح کرائیں گے, اس فیڈرل گورنمنٹ نے بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے کیبنٹ میں اسی غلط سینسس کو جس پہ سب لوگوں نے اعتراض کیا 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے, اس کو انہوں نے اپروو کر لیا ہے. اب جب نیا سینسس ہوگا تو وہ تو یہیں سے گنا جائے گا. آج 3 کروڑ کی آبادی, 1 کروڑ 60 لاکھ آپ آفیشیلی اس کو اپروو کرتے ہیں, تو کل اگر 5 سال کے بعد دوبارہ سینسس ہوتا ہے تو بھئی وہ 1 کروڑ 60 سے گنیں گے, زیادہ 20% 30% بڑھا دیں گے. جب آبادی 5 کروڑ کی ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو 2.5 کروڑ کا دیں گے. تو پھر یہ جو اس حکومت نے کیا ہے یہ تو بڑی زیادتی کی ہے. آگے آئندہ آنے والے جو سینسس ہیں یہ انہوں نے اس کو بھی جیوپٹائز کر دیا ہے. تو ان کی تمام اس والے عمل سے ہم تو نہیں ایگری کرتے اس والی بات سے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ چودھری عرفان ظہیر ہوں گے اور ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. نیوزی لینڈ کا دورہ کل
अचानक मनसूख कर दिया उन्होंने। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? क्या इंग्लैंड भी इसी तरह से अपनी टीम को या भेजने से इनकार कर देगा, या वो यहाँ पे आएंगे? अगले महीने उनको आना है। पाकिस्तान के रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के हेड हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इस मामले को आईसीसी में रखेंगे। क्या पाकिस्तान रख भी सकता है आईसीसी में, या ये एक तरफा फैसला होता है जो वही काबिल कबूल होता है सबके लिए? इसकी बात करेंगे चौधरी इरफान ज़हीर से। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे। न्यूजीलैंड ने कल अपना दौरा मनसूख कर दिया और उनकी टीम वापस जाने के लिए पर तोल रही है। इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर? आइंदा आने वाले दिनों में इंग्लैंड ने दौरा करना है, क्या वो दौरा भी ख़राब होगा? वो नहीं आएंगे या आएंगे? और फिर पाकिस्तान को क्या ये मामला आईसीसी में उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? चल के बात करते हैं चौधरी इरफान ज़हीर से। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं, तो उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बस ठीक ठाक। ये बताओ, कल अचानक जो न्यूजीलैंड ने दौरा अपना मनसूख कर दिया, टीम वापस जाने के पर तोल रही है, और इस वक्त इमरान खान साहब ने जो कॉल किया न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने भी मानने से बाद इनकार कर दिया। पाकिस्तान के आने वाले जो मुल्कों के दौरे यहाँ पे हो गए, बरतानिया का दौरा भी इस वक्त लग रहा है कि एक जेपर्डी में है, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। कितने ज़्यादा बुरे असरात अब लग रहे हैं इस एक फैसले की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर? रोशब, ओवरऑल देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 2009 के इंसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और जो हमारे फैंस हैं उनके लिए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा लॉस है और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट डे था यस्टरडे। उसमें हमें ओवरऑल देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या रीजन नजर आए। अगर हम उनकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर से बात करते हैं, तो वो उनकी टीम ऑलरेडी था, हमें मालूम था कि उनकी जो सिक्योरिटी डेलीगेशन है वो 2 वीक पहले पाकिस्तान आया और उनके तमाम जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी शो की गई उन्होंने उसको एग्री किया। अच्छा, उसके बाद जब एग्री कर लिया, वो ऑलरेडी खेल रहे थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश से वो ट्रेवल करके पाकिस्तान आए। अगर उनकी रिजर्वेशन थी, कोई प्रॉब्लम था, तो ऑब्वियसली वो डेलीगेशन पहले रोक सकता था। दूसरे पार्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम उनको मजीद था तो आप पाकिस्तान ट्रेवल ही नहीं करते। अच्छा, जब सारी चीजें हो गई और फिर इसमें आपकी जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होती है, मेरा मानना ये है कि इट्स सेक्रेटरी है और ये एक पॉलिटिक्स से या रिलीजन से बियॉन्ड चीज होती है। आप उसको कभी एक साथ उसको कंप्राइज नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये सारी चीजों के बावजूद क्या ऐसे एलिमेंट आए और कौन सा ऐसा थ्रेट था जो उनको फील हुआ। मेरा मानना ये है राव साहब कि दुनिया सारी जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे या आप मुल्की लेवल पे या डिवीजन लेवल के ऊपर भी, ये सारी गेम ट्रस्ट की होती है। जब आपका एक हो चुका था, आप आ चुके थे, तो क्या ऐसी रीजन नजर आई कि आपको इवेंचुअली ऑन द 11th आवर बिल्कुल एंड के ऊपर जाके आपको स्टेप बैक करना पड़ा? और फिर जब आपको श्योरेंस पीएम लेवल का बंदा दे रहा है, हेड ऑफ स्टेट दे रहा है आपको कि वी आर श्योरिंग यू कि आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, और आप 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस के लिए भी आ रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीजों के बावजूद कोई 1% आपको डाउट बचता था कि आप वापस जाते और सीरीज को पोस्टपोन करते। अब अगेन उसमें बात हो सकती है कि पीसीबी के पार्ट में भी शायद कोई लैकनेस हो, जैसे डीआरएस की हम बात कर रहे थे। डीआरएस क्यों नहीं था क्योंकि ये जो हमारी चैंपियनशिप लीग थी उसके पॉइंट्स कंसीडर होने थे, उसमें से निकाल के ये बायलैटरल सीरीज बन गई। उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर हम डिबेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे पीएसएल के अंदर भी आपको पता चला कि 2 दिन में न्यूज आती थी पीएसएल के मैचेस ड्यूटी होंगे नहीं होंगे, डेली एक डिबेट चल रही थी, बट एक्चुअली जाके वो होंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हो, बट उनके ये स्टांस लेके जाना कि ये इंटायरली हमें थ्रेट है और उस थ्रेट की वजह से हम 11th आवर पे जा रहे हैं, ये बड़ा शेमफुल एक्ट है और मेरा ख्याल है इसने ओवरऑल क्रिकेट को बड़ा डेंट किया है। अगर मैं इसको पाकिस्तान के किरदार के ऊपर से बात करूं राव साहब, तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान शायद वो इज द ओनली कंट्री जिसने हर कंट्री को सपोर्ट किया। हमें याद होगा 96-97 में तमिलनाडु के जो श्रीलंका के अंदर बहुत काफी क्राइसिस थे, वर्ल्ड कप में टीमों ने खेला, पाकिस्तान ने तो फर्स्ट टीम जो जाके श्रीलंका खेली जाके, फिर इसी तरह जब हमने देखा कि बांग्लादेश को सपोर्ट किया, फिर हमने जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं जाती थी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया। कोविड के अंदर बात कर लेते हैं, कोविड के अंदर पाकिस्तान इज द ओनली टीम जो सबसे पहले इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को सपोर्ट किया, फिर
हमने न्यूजीलैंड जब ट्रैवल किया तो न्यूजीलैंड के अंदर जो एक सैड इंसिडेंट हमें सबको याद है, क्राइस्ट चर्च का 2 साल पहले, तो पाकिस्तानी टीम ने जाके उन फैमिली से मिले, उनकी सपोर्ट किया और जाके एक मैसेज दिया कि वी आर वेयर फॉर यू। तो आपकी टीम जब हर लेवल पे आके आपको सपोर्ट कर रही है, दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती थी इस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि कई गली मोहल्ले में भी आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि 11th आवर आके आपकी टीम को इसको पोस्टपोन कर दे। और इसी तरह अगर आप मजीद इसको देखें सब, तो आपके कुछ हमें पहले जो न्यूज ये आई वो यही है कि 2 प्लेयर को कोविड भी हो चुका है। आप सबको याद होगा कल पहले यही बात चलना शुरू हुई। अच्छा, उस पर भी बायोस्फीयर बबल की ब्रीच की बात की जा सकती है कि अगर उनके 2 प्लेयर्स को कोविड हुआ, बट वो बात तो बिल्कुल ही दब गई कि जब जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले और हम वापस जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बहुत बड़ा सैड इंसिडेंट। और मैं आई एम फीलिंग सॉरी फॉर रमीज राजा एज वेल कि उनकी ये ओपनिंग नहीं थी, पहला जर्नी था उनका और ओपनिंग ही उनकी बड़ी खराब हुई। अच्छा, ये बताइए, मैंने जो सवाल एक में दरमियान में सवाल था और वो ये था कि इंग्लैंड के दौरे का क्या बनेगा। अगले महीने इंग्लैंड की टीम को आना है 2 T20 खेलने के लिए, तो उनकी तरफ से भी इशारे ऐसे कहते हैं मिले हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रिलक्टेंट हैं, कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायज़ा लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। ये कितना ज़रा इम्पैक्ट करेगा उसको? ये 100% बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा और मेरा ख्याल है कि डाउटफुल हो गया वो दौरा भी, क्योंकि आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड की भी ए टीम नहीं आई थी, इनको रिजर्वेशन पहले भी थी। इनके प्लेयर्स को ये अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद से दे वर नॉट श्योर टू प्ले ओवर देयर। फिर उनका जो डबल सीरीज की उनका कॉन्ट्रैक्ट था, पहले उन्होंने बांग्लादेश खेलना था, फिर पाकिस्तान आना था, तो शायद इसी रीजन से उनके जो बी टीम थी वो आने को तैयार हुई। अभी भी आप देखिए सिर्फ 2 या 3 प्लेयर ऐसे थे जो मेन टीम के अंदर खेलते हैं, बाकी उनके 8 से 9 प्लेयर नहीं ट्रैवल किया। तो एक जहां तक बात की जाए तो पहले भी उनकी मेन टीम ट्रैवल नहीं कर रही थी। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंग्लैंड की टीम भी आएगी, मेरा खुद मानना यह है कि बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। पाकिस्तान को स्टांस बड़ा स्क्वेयर लेना पड़ेगा, एक तो आईसीसी लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, डैमेजेस क्लेम करने चाहिए कि आपके जो इतना लाखों के कॉन्ट्रैक्ट थे, आपके स्टेक होल्डर जितने भी थे इसमें शामिल, वो सबको डेंट किया। सबसे बढ़ के क्रिकेट जो थी, जो मेरा ख्याल है 2-3 साल पीछे चली जाएगी, जो आपने 2-3 साल एफर्ट करके अच्छी टीम को बुलाना शुरू किया, उनको आगे लेके आए, इस इंसिडेंट के बाद उनको डेंट पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि रमीज राजा का बयान तो था कि हम आईसीसी में लेके जाएंगे, क्या आईसीसी का मैंडेट है इस तरह की सूरत हाल में वो पाकिस्तान की बात सुनेगा? बिल्कुल, अभी प्रेस रिलीज भी पीसीबी ने जारी की है, वीडियो प्रेस रिलीज आया है, रमीज राजा की वीडियो मैसेज भी हम तक मौसूल हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इसको हम देखेंगे, हम इसे फाइट भी करेंगे। फैंस के लिए उन्होंने काफी सॉरी कहा, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर फैंस थे और मैं भी उनके साथ आज उतना ही डिसअपॉइंट हूँ, बट डिसअपॉइंट ना हो, हमारी एफर्ट जारी रहेंगे और इंशाल्लाह हम स्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फाइट भी करें, कंटेस्ट भी करें और जीत की सूरत में इस तरफ अप्लाई करें। मेरे को बड़ा बैलेंस किस्म का उनका मैसेज है। जहाँ तक आईसीसी की बात है, मेरा ख्याल है आईसीसी ने हमेशा जो उनकी टेंडेंसी, उनका बेंड होना रहा, वो यूरोपियन और दूसरी कंट्रीज की तरफ, फॉरेन कंट्रीज की तरफ ज्यादा रहा। उसने हमेशा एशियन कंट्रीज को वो रिस्पेक्ट, सिवाय इंडिया के, क्योंकि उसमें भारत में पैसा बहुत इन्वॉल्व है, किसी एशियन कंट्री को उतनी रिस्पेक्ट या उतनी वो चीज नहीं की जो देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप आईसीसी इज द फर्स्ट फोरम, जरूर बात करना चाहिए, आपको स्टांस लेना चाहिए। स्टांस ये लेना चाहिए कि हम आज के बाद न्यूजीलैंड से कोई सीरीज नहीं खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज ना हम न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। देखिए, ये आपको हार्ड स्टेप्स इस तरह के लेने पड़ेंगे। आपकी पूरी दुनिया के अंदर जगरसाई जो उन्होंने इस मामले के अंदर करने की कोशिश की, जितनी आपको इंसल्ट की, आपको एम्बैरेस किया बेसिकली उन्होंने 11th आवर पे जाके, और ये रीजन इतनी वो वेग बात करके कि जी सिक्योरिटी थ्रेट और हम जा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकता न्यूजीलैंड। इसी को बेस बनाते हुए आपको इनको थ्रेट करना चाहिए, डैमेजेस क्लेम करने चाहिए, और अगर इनको आईसीसी लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, उधर ये प्लीज सारी शो करनी चाहिए, आपको डैमेजेस उनको क्लेम करने चाहिए, क्योंकि आपके साथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। पैसे क्लेम करने चाहिए, आपको मॉनेटरी वैल्यूज लेनी चाहिए जितनी मैक्सिमम हो सकती है आपको। तो ये सारी चीजों को करेंगे नहीं तो आपको कल फ्यूचर में भी और कंट्रीज आपको कहेंगे ये तो इधर तो मसला ही नहीं, जो मर्जी इनको डेंट कर दें। अगर कोई दूसरे हाथ में मुलव्वस है तो उनको भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। अभी आपका बैठने वाला किसी भी का रोल रमीज राजा का या गवर्नमेंट लेवल पे बनता नहीं है, अब इसको पूरा फाइट करना पड़ेगा हमें। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।
عرفان ظہیر نے کہی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ICC میں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، اس کا رزلٹ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں کوئی ایک واضح سٹانس لینے کی ضرورت ہے، چاہے ہم ان کو یہ کہیں کہ جناب ہم بھی آپ کے ملک کا دورہ نہیں کریں گے اب، کیونکہ کوئی ایسی سیکورٹی الرٹ، کوئی ایسی تھریٹ ہمیں نظر نہیں آئی جس کی بنیاد کے اوپر یہ دورہ منسوخ کیا جاتا۔ ابھی اجازت دیجیے، شو کا وقت ہمارا ختم ہو گیا، اگلے شو میں پھر ملیں گے کل۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناصر۔ تھینک یو عرفان، آپ نے جیسے بات کی پاکستان کو یہ معاملہ ICC میں اٹھانا ضرور چاہیے، اور ساتھ میں یہ بات ہمیں واضح سٹانس لینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف کیا ہمیں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بات تو یہی نکلتی ہے کہ اگر وہ ہمارا دورہ نہیں کرتے تمام تر ایشورٹیز کے باوجود، تو پھر پاکستان کو بھی اس کے بارے میں کوئی سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، ابھی اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ الناصر۔